معزز سامعین، ہم نے کل کے درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 44ویں سال تک کا تذکرہ کیا تھا کہ حضور کی زندگی مبارک میں 44ویں سال تک کون کون سے مشہور واقعات ہوئے۔ آج ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کے اعلان نبوت کا 5واں سال ہے۔ سرکار نے 40 سال میں اعلان کیا اور 45 سال نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک جب ہوئی تو اس سال بھی وہ سال تھا جب سختی نبی علیہ السلام پر سٹارٹ ہوئی ہے باقاعدہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جو کھڑے ہو کر پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی تو کفار مکہ جو تھے بڑے بڑے سردار یہ حضور کے بڑے خلاف ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ نے میٹنگ کی اور کہا کہ اپنا ایک بندہ بھیج دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے کچھ ڈیمانڈیں پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، یہ کن باتوں پہ راضی ہوں گے تو اپنا یہ کام چھوڑیں گے، ترک کریں گے، تو ہم ان کے ساتھ سمجھ لیں جیسے ہمارے پنجابی کہتے ہیں مکہ کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو پوچھا بھئی کس کو بھیجیں؟ تو ولید بن مغیرہ مکے کا ایک ایسا بندہ تھا جو عربی بڑی فصیح و بلیغ بولتا تھا، یعنی سمجھ لے گلی باتی آدمی تھا، بات کرنا جانتا تھا اور کسی کو اپنی باتوں میں لانا بھی جانتا تھا۔ کہ کچھ لوگوں میں خوبی ہوتی نا، اپنی باتوں میں گھیرنا جانتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ کفار مکہ میں ایسا بندہ تھا تو اس کو سلیکٹ کیا۔ تو ولید نے کہا کہ بھئی اب حج کا موسم آ گیا ہے اور عرب کے اطراف سے لوگ حج کے لیے آئیں گے، چونکہ حج جو شروع ہوا ہے حضرت ابراہیم سے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد کچھ عرصہ تو طریقہ کار ٹھیک رہا، بعد میں نئی نسل آئی، انہوں نے نئی رسم رواج ڈال دیے، خرابی پیدا ہوتی گئی۔ حضور کے زمانے تک حج بہت زیادہ بدل جو، نام تو اس کا حج تھا لیکن لوگ کیا کرتے تھے، حج پہ برہنہ جسم کے ساتھ طواف کرتے تھے۔ ہم لوگ احرام پہنا ہوتا ہے نا، وہ احرام بھی نہیں پہنتے تھے، تو اور بھی کئی بڑی خرافات حج میں داخل ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی حج پہ لوگ آئیں گے تو کہیں نبی علیہ السلام حج پر بھی اپنی باتیں شروع نہ کر دیں اور لوگوں کو تبلیغ دین شروع نہ کر دیں، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا ولید بن مغیرہ اور کہنے لگا اے بھتیجے، حضور کو بھتیجا کہا چونکہ رشتے میں ولید بن مغیرہ قبیلہ ایک ہی تھا، مکہ میں رہتے تھے تو حضرت عبداللہ کو اپنا بھائی سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے بھتیجے، تیری کچھ ڈیمانڈیں ہیں تو ہمیں بتا دے، تیرے کچھ ڈیمانڈ ہے تو چاہتا ہے، لیکن ہمارے خداؤں کے بارے میں کچھ بات نہ کیا کر، ہمارے خدا جو بھی ہیں بس ہم نے ان کی پوجا کرنی ہے، ان کے آگے سجدے کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، تو تمہیں اگر مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ عرب کی سب سے خوبصورت عورت تو وہ آپ کے نکاح میں کر دیتے ہیں، تمہیں کوئی زمین چاہیے تو زمین دے دیتے ہیں، لیکن ایک کام آپ نے نہیں کرنا، وہ کیا ہے کہ ہمارے خداؤں کو غلط نہیں کہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو طالب سے، وہ بھی موجود تھے، فرمایا چچا اگر یہ روئے زمین کی ساری دولت بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیں، سورج چاند ستارے بھی میرے ایک ہاتھ پہ اور دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کے کلمہ حق کو کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ ہے حضور کی سیرت نبوی کا پہلو کہ حق بیانی مشکل وقت بھی ہو، پتہ ہے کہ تھریٹ ہے، مشکل وقت ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور کافر کفار مکہ بڑے زور میں تھے، بڑی طاقت تھی حضور کے ساتھ، تو گنتی کے کوئی میرے خیال سے کوئی 25-27 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی اعلان نبوت کا 5واں سال ہے، اب یہ حالت ہوگی۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے بات اس کی نہیں سنی، تو اس نے جا کے قریش والوں سے کہا بھائی کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہمیں لگتا ہے یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، حضور کی طرف جادو کی نسبت کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ نہیں جادوگر نہیں ہو سکتا،
کیونکہ جادوگر کا یہ جادوگروں کا پھونک مارنا نہیں ہے، نہ یہ رسیوں کو اور بالوں کو گرا لگاتے ہیں، جادوگر تو یہ کام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، جادوگر نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے لحاظ سے یہ شاعر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا یہ شاعر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپس میں چل رہی ہے نا بات، یہ کیا ہے بھائی، یہ ایک نیا دین لے کر آ گئے بھائی، ایک خدا کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے تو 360 خدا ہیں جو کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں، تو یہ کون سا دین ہے؟ تو کہنے لگے شاعر ہیں۔ قریش نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، جب حج کے موقع پہ لوگ ان کی بات سنیں گے تو ہم لوگوں کو بہکائیں گے یہ شاعر ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا جو کلام ہے نا وہ شعر و شاعری نہیں ہے، نبی علیہ السلام پر جو قرآن اترتا ہے وہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم پھر کہیں گے یہ دیوانہ ہے، حضور پر دیوانگی کی نسبت کی۔ تو اس نے کہا ولید بن مغیرہ نے کہ دیوانے بھی نہیں ہو سکتے نبی علیہ السلام، کیونکہ دیوانہ جب اس کو تنگ کیا جائے وہ غیظ و غضب میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور ان کو تو ہم نے اتنا پریشان و تنگ کیا، لیکن مجال ہے کہ حضور کے چہرے پر، حضور کے ماتھے پر بل بھی آیا ہو، ان کے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ کاہن ہے، کاہن کہانت کہنے والے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کافر ایک یہ کمنٹ کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم کو جو عرب کے طرف سے قبیلے حج پر آئیں گے، نہ ہم ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں یہ کاہن ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ دیوانے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو عبد شمس، پھر تم بتاؤ ہم نبی پاک کو کیا کہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو اور کچھ نہیں پتا، لیکن جو اس کے کلام میں حلاوت ہے نا، لذت ہے، وہ حلاوت و لذت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ کون سا کلام حضور پڑھتے تھے؟ قرآن، قرآن مجید کا ان کے کلام میں جو حلاوت و لذت ہے نا، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ جھوٹ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، یہ نہ تو کسی جھوٹے کی بات ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس بیٹھ کے یہ کوئی باتیں سیکھی ہیں کہ حضور نے کسی سیکھی ہوں تو بندہ کہتا ہے یار فلاں کو سنا ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے، یا فلاں کے پاس بیٹھتے اس لیے ایسا ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی کے پاس بیٹھتے، نہ عام بچوں کی طرح کھیلتے تھے، نہ اور لوگوں کی طرح معاملات تھے۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر جادوگر ہوں تو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے ہیں کہ جو ان کے پاس جاتا ہے ان کی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ تو قریش مکہ نے پھر بالآخر نبی علیہ السلام کے پاس پھر بھیجا عتبہ کو، عتبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر تھے، بڑے نام ہیں ان کے۔ عتبہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، اس کے سامنے آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ عتبہ سنتا رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ولید تو نے سنا ہے میرا کلام؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو عتبہ نے کہا میں نے سن لیا، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، یہ جو آپ نے مجھے کلام سنایا ہے۔ عتبہ کو آتے دیکھ کر کفار مکہ نے کہا دوسرا بندہ بھیجا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوا مذاکرات میں، کہ ان سے مکمکہ کر لیں بھائی، بس ٹھیک ہے آپ نے اپنی عبادت کرنی ہے تو سائڈ پہ بیٹھ کے کریں، ہمارے خداؤں کو نہ کہیں غلط، نہ ہمارے دین کو غلط کہیں، نہ ہمارے باپ دادا کا جو کلچر چلا آ رہا ہے اس کو غلط نہ کہیں۔ یہ کون سی آپ نے نیا دین شروع کر لیا ہے؟ دین کرنا بس اپنے سائڈ پہ بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں جو ہے ایسا نہیں کروں گا۔ تو ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کون سا سال ہے جی؟ 5واں سال ہے، یاد رکھیے گا۔ 40 سال مکمل ہونے کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، یعنی جب 40 سال مکمل ہوئے 41واں سال شروع ہوا ہے، اب 5واں سال ہے، 45 حضور کی عمر مبارک ہوگی 45 برس۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، وکانا علیہ السلام یصلی عند الکعبہ،
کعبے کے پاس حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. وجمع من قریش فی مجالسہم، قریش مکہ جو کافر ہیں بڑے بڑے سردار، یہ اپنی مجلس اپنی میٹنگ کر رہے تھے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پر ہی. اذ قال قائل منہم الا تنظرون الی ھذا المرائی، وہ دیکھو ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. حضور نماز پڑھ رہے تھے. تو ایکم یا قومی الی جذور آل فلان فیعمد الی فرسها ودمها وصلاها، تم میں سے کون ہے جو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹ کی اوجڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر ڈال دے حضور کو تنگ کرنے کے لیے. حضور کھڑے گئے ہیں نماز میں اور کعبے کے سامنے، کعبے کے اندر 360 بت ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کعبے کے اندر والے بتوں کو کیوں نہیں سجدہ کر رہا، کعبے کی طرف کیوں ہے. اور حالانکہ ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی. نماز فرض، یہ حضور پھر کیا پڑھ رہے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جو نمازیں دی گئی تھیں، نماز نبی پڑھا کرتے تھے، امت کو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. حضور پڑھتے تھے نماز. اب آقا دو عالم علیہ السلام کی نماز کیا تھی؟ کھڑے ہو کر قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور اس میں تسبیحات بیان کرنا. یہ اس زمانے کی نماز تھی. یعنی جیسے آج کل ہم طریقہ کار ہے، یہ طریقہ ابھی نہیں تھا، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے اس نماز کے حکم ابھی نہیں آیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے، حتی اذا سجد وضع بین کتفی، اور نبی علیہ السلام سجدے میں جب گئے فانبس اشقاہم فلما سجد علیہ وضع بین کتفی وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا وضحکوا حتی مال بعضهم علی بعض من الضحک. حضور پر ایک مردود نے، ایک خبیث کافر نے حضور کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، اور حضور حالت سے حضور کی پشت پہ جب یہ ہوا وزنی تھی، نبی علیہ السلام سجدے میں رہے. وضحکوا حتی ما بالا، اور کافر جو تھے وہ ہنسنے لگ پڑے حضور کا مذاق اڑانے کے لیے، نعوذ باللہ. فانطلق منطلق الی فاطمہ وہی جویریہ فاقبلت تسعی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے دور سے دیکھا، بھاگی ہوئی آئی. حضور کے جسم مبارک سے وہ اونٹنی کی جو اوجڑی ہے وہ سائڈ پہ کر رہی، اور ان کو جی کافروں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کوسنے لگی. وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا حتی القته عنہ واقبلت اہلین تصبهم، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا اللہ یہ میری قوم قریش ہے جس کے سامنے میں نے حق سنایا، حق بات کی، انہوں نے میری عبادت میں خلل ڈالا حتیٰ کہ مجھے ایذا پہنچائی. تو پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی تو پھر ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نبی علیہ السلام کو جب دیکھا کہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو عقبہ بن ابی معیط، یہ کافر ہے، بڑا مشہور کتابوں میں اس کا نام ہے، فاخذ بمنکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم مبارک پہ ایک چادر گردن پہ لپیٹی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ حضور کے جسم مبارک کو کھینچ کے تکلیف دینا چاہیں. جب یہ معاملہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، بھاگے ہوئے آئے، فجاء ابو بکر فاخذ بالمنکب ودافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا، حضور کے جسم مبارک کو بچایا. اور ثم قال، اور پھر فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سورہ غافر کی آیت پڑھی. فرمایا، اے کافروں، تم ایسے نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم ایسے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب آپ اندازہ لگائیے، گنتی کے 26 27 یا 30 لوگ مسلمان ہوئے ہیں ٹوٹل، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ سینکڑوں کافر مکہ میں حضور کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہے ہیں؟ ایک موقع پر حضور کی بیٹی نے اور دوسرے موقع پر
حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو جو ہے بچانے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ پھر آیت اتار دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ اے محبوب ہم آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ وہ سال تھا جس سال نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور شیب ابی طالب میں جب کفار نے کہا کہ ہم نے نعوذ باللہ آج یا کل موقع دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری قوم مخالف حضور کی ہوئی ہے، اور گنتی کے 30 لوگ ڈٹے رہے اسلام پر۔ یہ ہے حضور کی زندگی کا ہمارے لیے سبق کہ ہمیں کسی نے کون سا تھپڑ مارا ہے، نہ ہمیں کسی نے روکا ہے، نہ ٹوکا ہے، نہ مارا ہے، نہ دین کی خاطر ہمارا کبھی خون نکلا ہے، دین کے لیے ہمارا پسینہ نہیں نکلا۔ ہاں جی، پسینے سے بچنے کے لیے تو بھائی اے سی لگایا کہ بھائی تک سکون سے بیٹھ رہے ہیں تاکہ سننے کا موقع مل جائے، ابھی پسینہ نکلے تو ابھی سب بھاگیں گے، 10 منٹ بھی نہیں کوئی بیٹھے گا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے۔ ہم تو بڑے کمزور سے لوگ ہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے جس کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں اپنی وجہ سے۔ ہمیں آج کل ہم کہتے ہیں آج کے دور میں دین پہ چلنا مشکل ہے، سب سے آسان کام ہے آج کے دور میں دین پہ چلنا۔ کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارتا آج کل دین پہ چلنے پر، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، ہر بندہ آزاد ہے، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ اب یہ تھے وہ لوگ۔ تو اب یہ جو کفار مکہ ہیں، بڑے بڑے سردار، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاننگ بنا رہے کہ حضور کو آج یا کل نعوذ باللہ نقصان پہنچانا ہے۔ ابو طالب جو تھے حضور کے چچا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خدمت کی، اور حضور کو ایک درے میں لے گئے جس کا نام تھا شیب ابی طالب، جو وہاں لے گئے۔ 3 سال تک کفار مکہ نے بائیکاٹ کی رکھا بنی ہاشم اور قبیلہ قریش کے ساتھ، کہ قریش اور بنی ہاشم کی جو نسل ہے اس کے ساتھ نہ کسی نے معاشی تعلق رکھنا ہے، نہ رشتہ داری کرنی ہے، نہ ان کی فوتگی پہ جانا ہے، یعنی خوشی غمی ختم۔ اب 3 سال، اب آپ اندازہ لگائیں یہ جو 40 مسلمان ہیں نا، پہلے 40 مسلمان، ان کی حالت کیا ہے؟ پھر اسی سال، یہ 5واں سال تھا غالباً، 6واں سال شروع ہوا حضور کی زندگی کا 46واں برس، تو حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہوئے کہ جب مسلمان پسپا ہو چکے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، انہوں نے اسلام قبول کیا، فعز بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو تیر آئے گا، جو تلوار آئے گی، پہلے میرے لگے گی اور پھر آپ تک پہنچے۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام نے مانگے اللہ سے، دیکھو کچھ ہوتے ہیں مرید اور کچھ ہوتے ہیں مراد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، کیونکہ حضور نے دعا مانگی، پیر والے دن دعا مانگی اور جمعرات کو دعا قبول ہوئی، اور یہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر ایک ہی دن دونوں مسلمان ہوئے، یہ دن کے آغاز میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دن کے اختتام میں مسلمان ہوئے۔ اچھا، امیر حمزہ تو حضور کی تبلیغ پر ہو گئے تھے مسلمان، ان کو زیادہ سمجھانا نہیں پڑا، لیکن حضرت عمر حضور نے اللہ سے مانگے تھے، یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے 2 بندوں میں سے ایک بندہ دے دے، کیونکہ دونوں زوراور تھے، طاقتور تھے۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے دعا قبول کی حضور کی، اور حضرت عمر نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہے تھے دار ارقم میں۔ اب دار ارقم میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، یہ کوہ صفا، جو صفا کی پہاڑی، اب تو پہاڑی نہیں، اب تو ایک چھوٹا سا ٹیلا رہ گیا ہے، اس کے پاس ہی، اس کے کنارے پر نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ارقم، یہ ان کا گھر تھا، اور حضور نے جو دین کا کام شروع کیا، کیونکہ کافر تو کھلا دین کی بات کرنے نہیں دیتے تھے، حضور اس گھر سے ہی لوگوں کو، وہاں پہ ایک حجرہ بنا ہوا تھا، وہیں پر حضور تبلیغ دین فرماتے تھے، وہیں پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور موجود ہیں،
اور وہ جانثار صحابہ بھی موجود ہیں جو حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے حضور کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی نیت سے تلوار لیے، تو رستے میں کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا جی میں نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ مسلمانوں کے نبی کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اچھا۔ جب گئے تو بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو بہن سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کر رہی تھی۔ جب وہ حضرت عمر نے سنا اور غیظ و غضب میں ہوئے، تو حضرت عمر نے مارنا شروع کیا، بہنوئی کو بھی قتل کیا اور بہنوئی کو بھی مارا، بہت مارا، اور بہن کو بھی مارا، حتیٰ کہ اتنا مار مار کے زخمی کر دیا۔ حضرت عمر کی جو بہن ہے وہ کہنے لگی عمر میں بھی تیری بہن ہوں، تو مجھے اگر منوا سکتا ہے تو منوا لے، کلمہ پڑھے حضور کے نام پر تو اب جان بھی اس کلمے پر ہی جائے گی۔ حضرت عمر کی بہن نہیں مانی، بڑی سختی برداشت کی، بڑا مار کھائی، لیکن بالآخر حضرت عمر نے کہا اچھا وہ جو ابھی میرے آنے سے پہلے تم پڑھ رہی تھی وہ ذرا مجھے سناؤ تو صحیح۔ وہ آیات پڑھی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ آیات، حضرت عمر کا جو دل بدلا ہے قرآن سننے سے بدلا ہے۔ ایسا اللہ پاک نے قرآن میں تاثیر رکھی ہے، پڑھنے والا بھی ہو نا، وہ قرآن تو قرآن ہی ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ لیکن وہ بابا فرید نا ایک مولوی کے سامنے بیٹھے، بلکہ ایک شخص بیٹھا ہوتا بابا فرید کے سامنے، تو عورت تھی، وہ آئی ہے اور کہنے لگی ہے کہ جی میری بیٹی کا شادی ہے تو میرے پاس پیسے کوئی نہیں، تو کوئی مدد کر دیں۔ تو بابا جی نے کہا یار میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے۔ تو سامنے کوئی اینٹ پڑی تھی، آپ نے کہا وہ لے کے آؤ۔ اینٹ پڑی، اینٹ لے کے آئی وہ عورت اور سامنے رکھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ اینٹ سونے کی بنی۔ اچھا یہ کرامات جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اللہ اپنے نیکوں کو صالحین کو جب چاہے عطا فرمائے۔ یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف اللہ نے قانون ہی بدل دیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کرامت نہیں ہو سکتی یا آج کیوں نہیں ہوتی، وہ بھائی کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے ولی کے اختیار میں کرامت، معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، کرامت نبی کے اختیار میں وہ جب باذن اللہ کی طرف سے اذن ہوگا تو تب بھی ہوتی ہے، ورنہ ایسے نہیں کہ ہر بار کوئی موبائل کی طرح اٹھایا اور سافٹ ویئر آن کیا تو جناب چلو بھائی، ایسے نہیں ہوگا کہ بھائی سافٹ ویئر آن کیا ہے تو جی کرامتیں ظاہر شروع ہوگی، کرامتیں ایسے نہیں ہوتی۔ تو بہرحال حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جو سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ بندہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ بھائی سونے کی اینٹ بن گئی، اور ٹکڑا تھا چھوٹا سا اینٹ کا، وہ سونے کا بن گیا۔ اس نے اپنے مولوی صاحب کو بتایا، مولوی تو مولوی ہوتا ہے نا، مولوی کہتا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا جانتا ہوں، تو مولوی کو بتایا، مولوی صاحب ایسا بابا جی نے تو سورہ فاتحہ پڑھی، کہا اچھا ہمیں تو پورا قرآن آتا ہے۔ پوری رات مولوی صاحب لگے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صبح تک پھونکے مار مار کے بس ہو گئی، اینٹ کی اینٹ ہی ہے۔ تو بابا جی کے پاس چلے گئے، کہا جی آپ نے بھی فاتحہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ، اور میں نے تو اتنی باری پڑھ دی۔ آپ نے فرمایا یار قرآن یہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک، لیکن فرمایا زبان فرید والی لاؤ۔ قرآن وہی ہے لیکن زبان حضرت عمر کی بہن والی لانی ضروری ہے، تو اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ تو حضرت عمر کا جو دل بدلا وہ ایسے نہیں بدلا، قرآن آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا قرآن پڑھنا کچھ اور ہے، اور صحابہ کا اور صحابیات کا قرآن پڑھنا کچھ اور ہے۔ وہ قرآن پڑھتے تھے تو کیا بات تھی۔ تو بہرحال حضرت عمر پھر آئے اور ایک دن میں ہی مسلمان ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آیت اتاری، غالباً یہ سورہ توبہ میں ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ
اور آپ کے وہ غلام کافی ہیں جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں. او بھائی اللہ کافی ہے تو بات پوری تھی نا, آگے ضرورت تھی کسی بات کی اللہ کے علاوہ؟ تو اللہ نے یہ کیا وَمَنِ اتَّبَعَكَ. لوگ کہتے جی غیر اللہ ہی بس کافی ہے جی, اللہ کے سوا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں بے شک, لیکن بھائی قرآن پڑھو نا. قرآن میں جہاں رب نے اپنی بات کی ہے تو اپنے پیاروں کو بھی ساتھ رکھا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ. لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں کچھ ہوتا جب قرآن کہہ رہا ہے حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ بھی کافی ہے اے محبوب آپ کے لیے, اور اللہ کے بندے بھی کافی ہیں. تو یہ کس خوشی میں آیت اتری؟ حضرت عمر کے ایمان لانے پر. جس دن حضرت عمر ایمان لائے تو اس دن 40 مسلمان مکمل ہو گئے, چیلا پورا ہو گیا. پہلے 40 مسلمان میں 40واں نمبر حضرت عمر کا ہے. اب یہ تو ظاہری بات ہے سیرت النبی سے پتہ چلے گا نا. تو حضور کی زندگی کا یہ سال تھا 6واں سال, یہ حضور کی اعلان نبوت کا. اب دیکھو دنیا میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے, بندہ کا نام ہو نا اور وہ جو دنیا آگے پیچھے ہو تو ہر بندہ جی حضرت صاحب, پیر صاحب, مولانا صاحب آگے پیچھے. جیسے اس زمانے میں جو علماء مشہور ہیں ٹی ویوں پہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو دنیا آگے پیچھے. آج سے 10 سال 15 سال پہلے ان لوگوں کا کوئی نام ہی نہیں تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اس ٹائم ان کے ماننے والے اس طرح کے لوگ نہیں تھے, چند تھے گنتی کے. ایسے ہوتا ہے نا, چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. مشکل وقت میں جب ان پہ مشکل وقت ہوگا پتہ نہیں ان کے ساتھ کوئی کھڑا تھا کہ نہیں کھڑا تھا. نبی علیہ السلام پہ یہ جو ٹائم تھا 6واں سال نبوت کا, اعلان نبوت کا, یہ مشکل ٹائم تھا جس میں پورے مکے والوں نے بائیکاٹ کیا. کھانے پینے کی سپلائی لائن بند, پتے توڑ کے پتے ابال کے صحابہ بھی اور نبی علیہ السلام بھی وہ تناول کرتے رہے, لیکن دین نہیں چھوڑا. اور ایسے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا جری جوان حضور کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور حضور کے ساتھ ڈٹ گیا, کھڑا ہو گیا. حضرت امیر حمزہ جیسا بندہ, حضرت عثمان جیسا مالدار بندہ. دیکھو نا مالدار لوگ, پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں. یار یہ کیا جی, ہم تو جب سے کلمہ پڑھا ہے. یعنی بعض لوگ سوچتے ہیں نا وہ یار میں تے نماز بھی پڑھنا وہاں تے میں تے ذکر بھی کرنا, یار حالات ہی نہیں سیدھے ہو رہے, نماز ہی پڑھنی چھوڑ دیتے. یعنی نماز تب تک ہے جب تک روٹی ملتی رہے. تھوڑا سا مشکل ٹائم آ گیا تو بھائی نماز بھی گئی, اللہ رسول اور ذکر و فکر سب گیا. ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو چڑھتے سورج کو سلام ہے, جب حالات اچھے ہوں تو سب ساتھ, مشکل وقت میں کوئی بھی سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے مشقتیں, فاقے, بھوک پیاس اور اذیتیں برداشت کر لی لیکن حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا. 3 سال صحابہ کہتے ہیں ہمیں 40 دن بعد, کوئی 2 مہینے بعد, کوئی 3 مہینے بعد ایک باری حاجت آتی تھی. کتنے دن بعد؟ 3 مہینے. بھائی کچھ کھا ہی نہیں رہے تو کیا نکلے گا پیٹ سے. اور حاجت بھی پتہ ہے کیسی آتی تھی, کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو لگ پتہ جائے. میں تو حیران ہوتا ہوں یار یہ کیسے لوگ تھے. زمانہ واقعی ان لوگوں کی مثال نہیں دے سکتا. جو نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور کے غلام گزرے, کمال ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد حاجت آتی بڑے پیشاب کی. اور کیا میں جیسے بکری کی مینگنی نہیں ہوتی خشک, اس طرح حاجت ہمیں آتی ایک دفعہ وہ بھی. اب آپ بتائیں کہ کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں تو بھائی کیا نکلے گا پیٹ سے. اب آپ اندازہ لگا سکتے. 3 سال حضور کے ساتھ ایسا معاشی بہوا اور ایسی سختی, اللہ اکبر, ایسی سختی نہیں دیکھی. تو اس لیے حضور نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. جو ایمان میں پہلے ہیں نا جنت میں بھی پہلے ہیں, جو ایمان میں پہلے ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. یہ جو سورہ واقعہ میں آیا کہ سبقت میں ایمان لانے والے, اس لیے حضور نے فرمایا جو مجھ پر کلمہ پڑھا میرا اور مکے میں ایمان لائے نا, مدینہ والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. پھر بدر والوں کا مقام ہے, احد والے بدر والوں کے برابر نہیں ہیں.
احد والوں سے پھر تبوک والے برابر نہیں ہیں، پھر ان سے پھر مکہ کے جو فتح مکہ ہوا وہ ان کے برابر نہیں ہے. یہ ترتیب ہے صحابہ میں بھی، کیونکہ جنہوں نے زیادہ اوکھا ویلا کاٹا ہے نا، مقام انہی کا ہے، عزت انہی کی ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 مہینے لگاتار، 3 سال لگاتار حضور علیہ السلام کے ساتھ مشکل رہی. اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب حضور کے ساتھ رہے، سردار تھے علاقے، کہہ سکتے تھے یار میں تو بڑا عیاشی میں رہتا تھا، تیری وجہ سے ایسا ہوا. نہیں، حضور کے ساتھ ڈٹے رہے. کہا جہاں میرا یہ بھتیجا ہے، اور یہاں تک کہ حضور کی اس قدر انہوں نے خدمت کی اور حضور کی مدد کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رات کو بدلوا دیتے تھے کہ کہیں اگر کافر وار کرے تو میرے لگے، حضور کے نہ ہو. جگہ بھی بدل گئی کہ کوئی جاسوس وغیرہ موجود ہو تو کوئی جاسوسی نہ کر کے حضور کو نقصان نہ پہنچا دے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور مدینہ تشریف لے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا نے آپ کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے، تو کیا آپ کی اس محبت کا آپ کے ساتھ ان کو کچھ فائدہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہمیں یہ پڑھایا گیا نا، بخاری اٹھا کے پڑھو. حضور نے فرمایا میرے چچا نے بے شک آخر ٹائم میں کلمہ نہیں پڑھا، میں کہتا رہا ان کو کلمہ نہیں پڑھا. وہ انشاءاللہ کل ان کی وفات کا جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ کل ہی ہم کریں گے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے. وہ ایک قبیلے کی باتیں سن کے یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں میری عزت میں کوئی فرق نہ آ جائے، لیکن میرا ساتھ انہوں نے پورا دیا ہے. تو حضور نے فرمایا میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ رعایت کی. پہلے فرمایا جب فوت ہوئے تو سر سے پاؤں تک آگ میں تھے، لیکن اللہ نے میری وجہ سے ان کی جسم کی آگ کو ختم فرما دیا. جہنم میں لیکن جسم کی آگ نہیں فرمایا، لیکن صرف پاؤں والی سائڈ پر آگ کی تپش ہے، بقایا اللہ نے ان کا جسم سلامت رکھا ہے، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. تو اس لیے ہم اہل سنت ان کے بارے میں عقیدہ اعتدال والا یہی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، روایتیں حدیثیں یہی ہمیں بتاتی ہیں، لیکن انہوں نے حضور کی جو خدمت کی اللہ نے اس کا صلہ بھی دیا ہے. یار ابو لہب کافر کو جو دشمن رسول ہے اس کو رب صلہ دے سکتا ہے، تو یہ تو حضور سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا بڑا انہوں نے ساتھ دیا اور بڑا نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے. تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ان کا آپ کا کوئی عمل ان کو فائدہ دے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ. حضور نے فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ قیامت کو میری شفاعت اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول کرے گا. یہ تو ابھی کی بات ہے نا کہ ابھی عذاب اللہ نے ان کا جسم کا اتار دیے، صرف پاؤں میں آ گئے. فرمایا قیامت کو میں اللہ سے شفاعت کروں گا. فَيَجْعَلُ فِي دَحْدَاحُ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دَمَاغِهِ. حضور نے فرمایا کہ ان کے جو اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول کرے گا، بس اس کو تھوڑی آگ میں کر دیا جائے گا جو اس کو ٹخنوں تک پہنچے گی، بقایا جسم پہ آگ نہیں لگے گی جہنم کی. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو 3 سال سرکار دو عالم علیہ السلام کے یہ بڑی مشکلات میں گزرے، اور اس میں ساتھ دینے والے حضور کے چچا تھے، اور حضور کے وہ 40 جان نثار صحابہ جس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بڑا جو ہے وہ خدمت کی، اور آقا دو عالم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے مدد اور خوشحالی کی. اور اسی اسنا میں اسی سال حضور کے کچھ لوگ، کتنے منٹ ہوئے ہیں بھائی؟ اچھا چلے بس 2 منٹ کی یہ بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سال، جس سال سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو ہے چچا نے اتنی خدمت کی، حضور کے تقریباً 11 مرد اور غالباً 3 عورتیں ہجرت حبشہ کر کے گئے. اور وہاں بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ صحابہ گئے نا، ٹوٹل 15 لوگ تھے، یہ غالباً 4 عورتیں اور 11 مرد، اور اس میں حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہجرت کر کے گئے. حضور نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد
عثمان واحد شخص ہیں جن کو 2 باری ہجرت کا شرف مل رہا ہے. اس سے پہلے کسی نبی کو بھی، یعنی کسی نبی کے بعد کسی نبی کو، لوط علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ 2 ہجرتیں کرے. پہلی ہجرت حبشہ، تو حضرت عثمان گئے تو وہاں ایک بادشاہ تھا، نجاشی اس کا نام تھا. نام نجاشی تو لقب تھا، اور اس کا اصل نام تھا اسحمہ اس کا نام تھا اصل میں. عیسائی تھا وہ نجاشی. تو وہ اپنی قوم پر بڑا مہربان تھا، بڑا انصاف پسند آدمی تھا. تو کفار مکہ بھی نا، یہ جو آج جدہ ہے، اس زمانے میں بھی یہاں بندرگاہ ہوتی تھی، یہاں سے لوگ کشتی میں بیٹھ کے جاتے تھے. ایتھوپیا، آج کے دور کا ایتھوپیا، اس زمانے کا حبشہ. نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ بیٹھ کے چلے گئے. تو جب پہنچے وہاں پر تو پیچھے کافروں نے بھی اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا. کس کو بھیجا تھا؟ حضرت عمر بن العاص، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے. یہ بڑے ذہین آدمی تھے، سمجھ لیں انٹیلیجنٹ، گلی باتی بندہ، بات کرنا جانتا تھا. تو کافروں نے بھیج دیا کہ جاؤ ان کے پیچھے، ان کو گرفتار کروا کے لے کے آؤ. وہ اپنے ساتھ پیسہ، اسباب و تحفے تحائف لے گئے کہ بادشاہ کو پیش کریں گے تو بادشاہ ہماری بات مان جائے گا. جب بادشاہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے علاقے سے بھاگ کر آئے ہیں، یہ انہوں نے نیا دین نکالا ہے، یہ نہ بت پرست ہیں نہ یہ عیسائی ہیں، انہوں نے نیا دین نکالا ہے بادشاہ کو بھڑکانے کے لیے نا. تو بادشاہ نے کہا بھائی تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر شروع کی. اور باقاعدہ یہ 9ویں کلاس کے جو ہے نا ترجمۃ القرآن، اس میں یہ سارا واقعہ موجود بھی ہے. تو حضرت جابر بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر تقریر کی. فرمایا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل ہم لوگ قتل و غارت کرتے تھے، حرام کھاتے تھے اور ظلم و زیادتی کرتے تھے. انہوں نے آ کے ہمیں کہا حرام نہیں کھانا، غلط کام نہیں کرنا، حقوق اور سلوک کا درس دیا، لوگوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا عمل کا درس دیا. تو نجاشی نے کہا واقعی ایسے ہی ہے؟ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کہا کہ تمہارے اوپر جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب اتری ہے وہ ذرا پڑھ کے سناؤ. پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے غالباً سورہ مریم کی آیات پڑھی تھی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. یہ ساری آیات پڑھی سورہ مریم کی. چونکہ حضرت بی بی مریم کا عزت تو عیسائیت میں بھی بہت زیادہ ہے اور اسلام میں بھی ہے. تو جب یہ آیات پڑھ کے سنائی گئی نا ان کو، تو حضرت جو نجاشی تھے، حضرت نجاشی بن گئے. پھر نجاشی تھے، حضرت نجاشی کیسے بنے؟ انہوں نے کہا کہ کفار مکہ سے حضرت عمر بن العاص جو ابھی مسلمان نے کہا تم لوگ جاؤ، یہ لوگ جب تک یہاں ہیں میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا اور میری کان میں بات سنو. قریب بلا کر حضرت عمر بن العاص کے کان میں کہا، کچھ بات کہی. تو بعد میں کسی نے پوچھا بھائی کیا بات، یہ کان میں بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، اگر یہ باتیں سچی ہیں نا، تو جہاں آج میں موجود ہوں یہاں بھی ایک وقت آئے گا اس نبی کے ماننے والے حکومت کریں گے، اور پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا نہیں لگے گا. اب نجاشی صحابہ کے کردار اور عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، نہیں ظاہر نہیں کیا. اس نے کہا کہ اگر میں نے ظاہر کیا یہ سب لوگ عیسائیت کے معنی میں سب میرے مخالف ہو جائیں گے. بہرحال نجاشی فوت ہوئے. یہ واحد شخصیت ہیں جس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ مدینہ میں ادا کیا. اس نے حضور کی بڑی خدمت کی. نبی علیہ السلام نے بڑی اس کو دعائیں دی کیونکہ اس نے بڑے مشکل کٹھن مرحلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو بھائی دنیا میں یاد وہی بندہ رہ جاتا ہے جو اوکھے ویلے کام آتا ہے. سکھ کے ویلے میں جب پیسہ بھی ہے آپ کے پاس، شہرت بھی ہے، تو اپنے بھی بیگانے بھی اپنے ہوتے ہیں، اور جب مشکل وقت ہو تو اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں. اب یہ قریش کے لوگ اپنے تھے نا، لیکن حضور کی دعوت توحید پر یہ حضور کے مخالف ہو گئے. اور وہ لوگ دیکھیں اویس کرنی کرن یمن سے، سلمان فارسی فارس سے، صہیب رومی روم سے، حضرت سیدنا بلال حبشہ سے، یہ دور دور کے لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا.
تو مقصد یہ انشاءاللہ ہم کل یہیں سے آگے شروع کریں گے. حضور کی اعلان نبوت کا انشاءاللہ 10واں سال، یہ آج ہم نے 9ویں سال تک مکمل کر لیا ہے کہ 9 سال تک جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے میں نے بیان کیے تھے. ورنہ ابھی تفصیل کافی ہے، لیکن وقت کو بھی دیکھنا ہے اور ہمارے ذوق کو بھی دیکھنا ہے، تاکہ ہم پورا مہینہ ابھی باقی ہے، ہم نے ابھی حضور کی ساری زندگی پڑھنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے.